بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایمورٹل اسلام کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ۔ 23 ذی الحجہ 23 ہجری کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ امامت کے لیے کھڑے ہوئے، ابھی اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھی تھی کہ کسی نے مقتدیوں کی صف سے آگے بڑھ کر ان پر خنجر کے وار کیے۔ یکے بعد دیگرے 6 زخم لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلی پر گر پڑے۔ حملہ آور نے چند اور مسلمانوں کو بھی زخمی کیا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ گرفتار ہونے سے پہلے اس نے وہی خنجر اپنے سینے میں بھی گھونپ لیا اور خودکشی کی موت مر گیا۔ یہ حملہ آور شخص کون تھا اور اس نے آپ پر خنجر سے وار کیوں کیے؟ یہ حملہ آور فیروز نامی ایک ایرانی تھا جسے ابو لولو بھی کہتے تھے۔ یہ فیروز مغیرہ کا غلام تھا جو ایک جنگ میں اسیر ہو کر آیا تھا۔ نہروند کی جنگ کے بعد مزید ایرانی قیدی مدینے پہنچے تو ان میں کچھ بچے بھی تھے۔ فیروز نے اپنی قوم کی تباہی کا یہ حال دیکھا تو اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، عمر نے میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا ہے۔ اگلے ہی دن فیروز نے منڈی کے چوک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور آگے بڑھ کر کہا، امیر المومنین میری داد رسی فرمائیں، میرا مالک مجھ پر بھاری بوجھ ڈال رہا ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کتنا بوجھ ڈال رہا ہے؟ فیروز نے جواب دیا، 2 درہم روزانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم کیا کام کرتے ہو؟ فیروز نے جواب دیا، میں نجار ہوں، لوہے کا کام بھی کر سکتا ہوں اور مکانات کے نقشے بھی بنا لیتا ہوں۔ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے پیشے کے لحاظ سے یہ رقم زیادہ نہیں۔ فیروز یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کام دینے کی خاطر پوچھا کہ کیا تم پون چکی بنا سکتے ہو؟ ہمیں ایک پون چکی بنا دو۔ فیروز جس کے سینے میں انتقام کی آگ شعلہ زن ہو چکی تھی بولا، ہاں میں بشرطِ زندگی آپ کے لیے ایسی پون چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب میں اس کی شہرت عام ہو جائے گی۔ اس ملاقات کے بعد اگلے دن کی صبح کا وہ حادثہ رونما ہوا جس کا ذکر ہم پہلے کرائے ہیں۔ حادثے کے بعد لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن عوف نماز کی امامت کریں۔ نماز فجر کے بعد آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے پوچھا، اگر میں آپ کو اپنا جانشین مقرر کر دوں تو کیا آپ خلافت کی ذمہ داریاں قبول کریں گے؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آیا آپ اسے میرے لیے لازم قرار دیتے ہیں یا اسے میری مرضی پر چھوڑتے ہیں؟ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی رضامندی پر موقوف ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر مجھے معاف کیجیے، میں اس بار گراں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ خلافت کا بار اٹھانا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری قبول کرنا ہے، اس لیے انہوں نے معذرت پیش کر کے اپنا دامن چھڑا لیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا جواب سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 بڑے صحابہ کی ایک مجلس مقرر کر دی اور حکم دے دیا کہ یہ مجلس باہمی مشورہ سے 3 دن کے اندر اندر نئے خلیفہ کا انتخاب کر لیں اور اتنے دن صہیب رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بزرگ صحابی تھے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بلا کر ان کے سامنے یہ وصیت بیان کی،
اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے علی، اگر مجلس آپ کو خلیفہ بنائے تو آپ بنی ہاشم کی بیجا رعایت نہ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے عثمان، اگر آپ خلیفہ بنائے جائیں تو اپنے رشتہ داروں کو مسلمانوں کے سر پر مسلط نہ کر دینا۔ اس کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسب ذیل وصیت کی، جو شخص میرا جانشین ہو اسے چاہیے کہ اس شہر مدینہ کے لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی نیکیوں کا صلہ بڑھ چڑھ کر دے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے، نیز اسے چاہیے کہ عرب قبائل کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ وہ اسلام کے پشت پناہ ہیں۔ جو زکوٰۃ ان سے لی جائے وہ انہی غریبوں پر تقسیم کر دی جائے۔ عیسائیوں اور یہودیوں سے جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ اس حادثے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 3 دن تک صاحب فراش رہے۔ تیسرے دن یعنی 3 نومبر 644 عیسوی 26 ذی الحجہ 26 ہجری کو انہیں چھہاروں کا پانی پلایا گیا۔ وہ سب زخم کی راہ سے باہر نکل آیا، پھر دودھ پلایا گیا، وہ بھی نکل گیا۔ یہ علامت دیکھ کر طبیب مایوس ہو گیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، آپ کا وقت نزدیک آ گیا ہے، کلمہ شہادت پڑھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پڑھ چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک شعر پڑھا اور پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کل 58 سال عمر پائی۔ 28 سال کی عمر میں دین اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مہمات میں شریک رہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست راست اور مشیر خاص تھے۔ 48 سال کی عمر میں خلیفہ اسلام بنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک روز پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں فکر مند تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فکر کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہم السلام آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، میں بھی حاضر خدمت ہوں، سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کا اہتمام کیا تو اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے۔